اور یہ بھی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی نے مسجد کی دیوار پر ذرا ناک سینک کر کے لگا دی تھی، اس کو دیکھا تو آپ بہت غصے ہوئے اور آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے خود کھرچا، مٹی کو الگ کیا اور وہاں خوشبو لگائی کہ یہ تو خوشبوؤں کا گھر ہے، یہاں یہ ایسی گندگی کیسے پھیلائی؟ اسلام تو نظافت اور صفائی سکھاتا ہے۔ بہترین نظافت اسلام کے اندر سکھائی گئی ہے، لیکن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی دوسری جو قومیں ہیں ان کے پاس نظافت اور صفائی ہے، ہمارے اندر صفائی نہیں ہے۔ حالانکہ جو صفائی ان میں آئی ہے وہ سب الحمدللہ ہمارے دین کی برکت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی برکت ہے۔ قوانین بھی جو بنے ہیں صفائی کے، ان میں بھی احادیث سے اور فقہ کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک بہت خراب جملہ کہلائے گا کہ کوئی جو ہے ہمارے مذہب پر نظر نہیں رکھتا صحیح طور سے اور دوسروں کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ کو کتنا ناگوار گزرے گا کہ تم کو مکمل ترین دین دیا، ایک ایک چیز کمپلیٹ کر کے تم کو دی، اب ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہم دوسروں کی تعریف کرنا شروع کر دیں حالانکہ ہمارے گھر میں سب کچھ موجود ہے۔ یہ ایک طرح کے اللہ کے انعام کی ناشکری ہے۔ ناشکری کہلائے گی کہ نہیں؟ بہت بڑی ناشکری کہلائے گی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے کوئی یوں کہے کہ بھئی ہمارے پاس تو فلان چیز کی کمی ہے، پھر دکھانے والا آ کے دکھائے کہ یہ کیا یہاں تو موجود ہے، تمہاری نظر کی کوتاہی ہے۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ یہ ایسا گلشن ہے اور ایسا گلستان ہے کہ کرشمہ دامن دل می کشت کے جائیں اجازت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا۔ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کو روکا جائے گا، تو حضرات صحابہ کرام دوڑے اور ظاہری بات ہے کہ وہ پیشاب کر رہا تھا تو دوڑنا ضروری تھا صحابہ کا، تو صحابہ کرام دوڑے اس کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے یہاں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ اپنا نہیں ہے بیچارہ، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ جانتا نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے یہاں آ کر، یہ عربی ہے، ٹھہر جاؤ کر لینے دو پیشاب۔ اس بنا پر کہ اگر بیچ میں سے تم نے اس کو پیشاب کرتے ہوئے روک دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا بلیڈر کمزور ہو جائے گا، پیشاب رکنے کی وجہ سے کوئی تکلیف پیدا ہو جائے گی۔ ہم تکلیف اور ایذا رسانی کے لیے نہیں آئے ہیں، تکلیف دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھی بات ہے وہ تو بہرحال رک گیا پیشاب اس کا جو بھی ہو، اس کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا لاؤ یہ صاحب کو میرے پاس بٹھاؤ۔ وہاں تو جگہ کو پاک کروا دیا آپ نے، اپنے سامنے بٹھوایا اور پھر سمجھایا کہ بھائی یہ ہاؤس آف اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے گھر میں کہیں ڈرائنگ روم کے اندر تم بیٹھ کر کبھی پیشاب کرتے ہو؟ یہ آپ نے عجیب کام کیا کہ جو ہے مسجد اللہ کا گھر، اس کے اندر پیشاب کرتے ہو۔ ایسا کبھی آپ نے گھر میں بھی کیا تھا؟ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا ہے، یہ آپ کا کام مناسب اور زیبا نہیں معلوم ہوتا، یہ بالکل بیجا کام کیا ہے آپ نے۔ لیکن سمجھنا کہ بیجا اور بجا دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے یہاں ایک لیڈر صاحب تھے، وہ ایک آدمی کو ساتھ لے گئے کہ میں تقریر کروں تو میرے بعد تم کھڑے ہو کے کہنا کہ حضرت نے بالکل بجا فرمایا اور میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ وہ بیچارہ رٹ رٹ کے بیٹھا اور ان کی تقریر ختم ہوئی، انہوں نے اشارہ کیا، وہ کھڑا ہوا مائک کے اوپر اور کھڑے ہو کر پھر اس نے بہت زور دیا کہ کیا کہا تھا مجھے،
تو غور کرنے کے بعد پیچھے سے انہوں نے کہا کہ یوں بول کہ بالکل حضرت نے بجا فرمایا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ وہ کچھ بیچارہ گھبرایا ہوا تھا، اس نے کہا جو فرمایا انہوں نے بیجا فرمایا، میں تردید کرتا ہوں۔ تو بھائی سمجھنا بھی چاہیے کہ کہہ کیا رہے ہیں، بات اس کو سمجھ میں آ گئی، اتنی محبت اور پیار سے سمجھایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک جگہ مسجد کے اندر، چونکہ ہمارے یہاں تو وہ حمام اور غسل خانے اور مؤذن بھی وہاں کے، یعنی ایک ان کا اپنا پوزیشن ہوتا ہے اور ان کو ایک کام ذمہ داری جو ہے وہ سپرد ہوتی ہے۔ وہاں ایک پہلوان پہنچ گیا، مؤذن صاحب سے کہا پانی گرم کرو، میں ابھی اکھاڑے سے آ رہا ہوں۔ مؤذن صاحب نے کہا یہ تاری یار زبردستی کیا ہے ایک جاتنی کہ تو અખાડા માંથી આવે ને મસ્જિદમાં આવીને પાછો દાદાગીરી કરે ને, મારે તારા માટે પાણી ગરમ કરવાની, એ તારી કઈ જાતની દાદાગીરી છે? یہ تو تو اپنی لمٹ سے بہت باہر جا کے بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں پہلوان ہوں، 360 داؤں جانتا ہوں، اور ابھی جو ہے تیری ہڈی ایک پسلی ایک کرتا ہوں۔ تو کہ تارے جو کرو ہے تو کری لے، باقی ہوں پانی گرم کروانا نہیں جانی تارا گھر۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ گھر جا کے یہ زور دکھلانا چاہیے۔ وہاں ایک بڑے میاں بھی تشریف رکھتے تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں مؤذن صاحب میں جو ہے ان کا پانی گرم کرتا ہوں۔ حضرت پہلوان صاحب آج تو آپ بہت اکھاڑے سے آئے ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو آپ نے پچھاڑ دیا ہے، جو ہے زمین کے اوپر چاروں شانوں سے چت کر دیا ہے، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اب میں آپ کے لیے پانی گرم کرتا ہوں۔ پانی گرم کیا، ادھر اذان کا وقت ہو گیا، مؤذن صاحب نے اذان دے دی، اذان دی، اور ادھر جو ہے فارغ ہو کر آئے، کپڑے وپڑے انہوں نے پہنے، اور اس کے بعد مسجد سے جانے لگے تو بڑے میاں نے ان کو بلا کے کہا نہیں نہیں پہلوان صاحب ذرا 1 منٹ ٹھہر جائیے، ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی کبھی آپ نے شکست بھی کھائی ہے؟ کسی نے پچھاڑ دیا ہو آپ کو اور آپ جو ہے مات کھا گئے ہوں، شکست کھا گئے ہوں، ایسا بھی ہوا ہے؟ کہا ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ مونچھوں کے اوپر انہوں نے تاؤ دینا شروع کر دیا۔ پھر میں پہلوان کیا رہا اگر کوئی مجھے پچھاڑ دیتا تو؟ ایسا نہیں ہوا ہے کبھی؟ تو کہا آج آپ کی شکست ہو رہی ہے، آج شکست ہے آپ کی۔ کہا کس سے شکست کھائی میں نے؟ کہا وہ شیطان جو ہے اس کوشش میں ہے کہ اذان ہو گئی آپ کو مسجد سے باہر لے جائے، اور اللہ کا منادی چاہتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کا حکم پورا کر لیں، اگر آپ باہر گئے تو شیطان نے آپ کو پچھاڑ دیا، اب آپ کے اوپر ہے فیصلہ کہ آپ پچھڑ کے شکست کھاتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کو بھی آج نہیں کامیاب ہونے دوں گا۔ ایک صاحب تھے، ان سے کسی نے کہا کہ فلان صاحب آ رہے ہیں مقابلے میں، کہا آنے دو ختم کر دوں گا۔ پھر کسی نے کہا کہ رمضان شریف آ رہے ہیں، کہا آنے دو وہ بھی ختم کر دوں گا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ 2 منٹ میں ان کو نماز کے اوپر لا کر کے رکھ دیا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ کبھی کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ دل کے اندر جا کر کے لگ جاتی۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی 10 آدمیوں کے سامنے بیان فرماتے تھے۔ اب بات جو بیان کرتے تھے وہ یعنی عالم کو خطاب کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ 10 تو آدمی ہیں، اس میں آپ پورے عالم کو خطاب کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اگرچہ بیٹھے 10 ہیں لیکن خطاب میں جو کر رہا ہوں عالم کو کر رہا ہوں، اللہ چاہے گا تو یہ کلام وہاں تک پہنچے گا۔ ایک مرتبہ تو بیان فرما رہے تھے تو اس کے اندر علی گڑھ یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر اور ڈاکٹر اور سب تھے، علمی بیان ہو رہا تھا بڑا، اور سامنے جو بہت بڑا مجمع بیٹھا تھا وہ میواتی حضرات تھے۔ میواتی حضرات، کوئی اتنا خاص علم نہیں، حضرت بیان فرما رہے تھے بڑے حکیمانہ انداز کے ساتھ اور حکمت کی باتیں اور علم کی باتیں، اور ان کو دیکھو تو زار و قطار رو رہے ہیں، اور یہ جتنے جینٹل مین بیٹھے تھے ان کے اوپر تو وہ بس علم و حکمت جو کہہ رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔